تو یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں، ایسے پیغمبر ہیں کہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جتنا بڑا مرتبہ ملا اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن چونکہ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اس لیے ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور اللہ پاک نے کامیابی پر بھی بڑے بڑے انعامات دیے۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، شعور کو پہنچے ہیں، تو کیا دیکھا کہ سب لوگ بت پرستی کی طرف لگے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ توحید کی پہچان تھی، وہ ڈال دی اللہ نے، چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو اس لیے بچپن ہی سے بتوں سے نفرت تھی۔ بلکہ جو باپ آزر تھے، جو بت پرست تھے، ان کو دعوت دیتے، بتوں کی برائی بیان کرتے، لیکن چونکہ جو عادت بنی ہوتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے، اس کو سیریس نہ لیتے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ کوئی خوشی کا موقع تھا، وہ سب کے سب کسی دور جگہ پر چلے گئے خوشی منانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، چونکہ وہاں پر بھی بت پرستی کرنی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ اس کے بعد کیا کیا، کلہاڑا لیا اور جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے ان سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ ڈالا، اور ان کا جو بڑا تھا اس کے کندھے پر وہ کلہاڑی رکھ دی۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا، تو سب کا ذہن ایک کی طرف گیا کہ وہ ایک نوجوان ہے، فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے۔ جیسے کہیں واقعہ ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا، اگرچہ تحقیق تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن اندازے سے جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ بتا دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ جو بتوں کو توڑنے کا ہے ابراہیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ واقعہ آپ نے کیا ہے، یہ بتوں کو آپ نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف جس کو توڑا نہیں تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو کس نے کیا ہے۔ تو آگے سے وہ تعجب سے کہتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ جواب کیا دیں گے؟ تو یہی موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دینے کا۔ تو فرمایا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے؟ لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ لاجواب ہو گئے، دلیل سے جواب نہیں دے سکے۔ چنانچہ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب کوئی دلیل سے جواب نہ دے سکے تو پھر وہ لڑائی پر اتر آتا ہے، مقابلے پہ اتر آتا ہے، ختم کرنے پہ اتر آتا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنایا، مشورہ کیا۔